أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ومن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن أو كما قال عليه السلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، تو آج میری گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا اور وہ خطبہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو یہ وضاحت سے ارشاد فرما دیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے
اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ شعبان المعظم کے آخری دن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو شعبان المعظم کے آخری دن میں ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے یہ خطبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ علماء کرام، مفتیان کرام، شارحین یہ بتاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ماہ رمضان المبارک کی عظمت و شان واضح کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ماہ رمضان المبارک اتنی بڑی عظمتوں اور شانوں والا ہے کہ اس کا ایک سیکنڈ بھی غفلت میں نہ گزرے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کو جس طرح گزارا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جیسے ماہ رمضان المبارک آتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، یہاں تک کہ پورا ماہ رمضان المبارک آپ اپنے بستر پر بھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ غور فرمائیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا کہ پورا ماہ مبارک اپنے بستر پر بھی تشریف نہ لے گئے اور پورا ماہ مبارک جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ماہ رمضان المبارک بڑی شانوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ جس طرح ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گزارا، ہمیں بھی ویسے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک کی برکتوں اور شانوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فرح بدخول رمضان حرم اللہ جسدہ علی النیران، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے آنے پر خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے، یہ تو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی منانا، کہ کوئی مسلمان اس لیے خوش ہو کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ انعام یہ ملتا ہے کہ دوزخ کی آگ پر اس کے جسم کو اللہ حرام فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کا فائدہ۔ جی، جب ماہ رمضان المبارک آ جائے، اس کے اندر عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، پھر کیا کیا اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ آئیے یہ بھی سماعت فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی جو زیارت کرے اسے تابعی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی جو کہ تابعی ہیں، یہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بڑے ہم کو مارتے تھے، ہماری پٹائی کرتے تھے، کیوں؟ ہم قسمیں کھاتے تھے۔ خواہ مخواہ قسمیں کھانے سے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں ہمارے بڑے ہم کو مارتے تھے،
کہ بلا وجہ تم قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ جس طرح آج کل کاروباری لوگ ضرورت نہ بھی ہو گاہک کے سامنے قسم کھا لیتے ہیں، تو اس طرح قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک بات ویسے مان لی جائے گی اور سودا ویسے بک جائے گا تو اس پر قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ قسمیں کھانے سے برکت بھی چلی جاتی ہے، تو اس لیے کسی بھی کاروباری آدمی کو بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے، اور کاروباری کے علاوہ بھی کسی بھی آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو قسم کھاتا ہوا سنیں تو ان بچوں کو سمجھائیں بیٹے ایسے بلا وجہ قسم نہیں کھاتے۔ تو عام طور پہ بچے جب آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بچہ قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہے بھائی ایسے ہے جی، تو اس طرح بلا وجہ نہ قسمیں خود کھائیں نہ بچوں کو بلا وجہ قسمیں کھانے دیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نخعی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھنے والا جو شخص ہے اسے 1000 روزے رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی برکت دیکھو، ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ 1000 روزے رکھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک میں سبحان اللہ کہہ دے اسے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں ایک رکعت ادا کر لے اسے 1000 رکعتیں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کتنی برکتوں والا کتنی شانوں والا یہ مہینہ سبحان اللہ تشریف لا رہا ہے۔ مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، اگر میری امت کو یہ پتہ ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے تو وہ آرزو اور خواہش تمنا کرتے کہ پورے کا پورا سال ماہ رمضان المبارک ہوتا۔ سبحان اللہ، ہمیں چونکہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کا علم نہیں ہے اس لیے ہم لوگ اس ماہ رمضان المبارک کی ویلیو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی فضیلت والا یہ مہینہ ہے جس کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو روزہ رکھتے ہوئے گزارا، رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور اس طرح آپ بستر پر لیٹ کر ماہ رمضان المبارک میں آرام بھی نہیں فرماتے تھے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ سبق ملا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں اور شانوں والا برکتوں والا ہے، اس لیے تمہارا ایک لمحہ بھی اس کے اندر غفلت سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ فرمایا اے لوگو تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ یہ سایہ کرنے والا کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جس طرح ایک درخت یا مکان کی چھت سورج کی تپش سے دھوپ سے بچاتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان المبارک جو ہے مومن کو دنیا و آخرت کے عذاب سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کی جتنی برکات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وہ کیا کیا برکات ہیں ابھی اس خطبے میں آپ سنیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات بھی ہے
جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، اس کا کیا نام ہے؟ شب قدر۔ حضور پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں اور رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز کو زید عبادت قرار دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے رکھنا بھی فرض، وہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور نماز تراویح زید عبادت ہے۔ اس تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ زید عبادت ہے کیونکہ پورے 11 ماہ کے اندر یہ عبادت نہیں ہوتی، اس لیے اس تراویح کی نماز کو زید عبادت قرار دیا گیا۔ اور فقہا کی نظر میں یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، جس طرح ظہر کی نماز کے اندر سنت مؤکدہ ہوتی ہیں اور فجر کی نماز کے اندر سنت مؤکدہ، جی تو جمعہ کی نماز میں بھی سنت مؤکدہ، جس طرح ان کو چھوڑنے والا حضور کی شفاعت سے محروم رہتا ہے، اسی طرح تراویح کی نماز کو چھوڑنے والا بھی حضور کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس تراویح کی نماز کی ابھی سے تیاری کریں، اور یہ تراویح کی نماز پڑھنا الگ سنت ہے، اور تراویح کی نماز کے اندر پورا قرآن پاک سننا جو ہے یہ الگ سے سنت ہے۔ اس لیے دونوں یہ سنتیں ہم نے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک بھی سنیں، جی، اور اس کے اندر ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ تراویح کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ 8 ہیں یا 20 ہیں؟ آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں نماز تراویح کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 20۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ جو بھی کام پرانے زمانے سے ہو رہا ہو تو اس پر یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو اس لیے جو 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 20 رکعتیں ہوتی تھیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی 20 ہی رکعتیں ہوتی تھیں۔ البتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 دن تو جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھی گئی، تیسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، اور وجہ بیان فرمائی، میں اگر تیسرے دن آ جاتا تو یہ نماز تراویح تم پہ فرض ہو جاتی اور تمہارے لیے مشکل پیش ہوتی، اس لیے میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے بار بار یہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھانے سے یہ نماز تراویح تم پہ فرض ہو جائے اور اس طرح تمہارے لیے کوئی مشکل پیش ہے۔ تو اسی طرح پھر بغیر جماعت کے اس کے بعد نماز تراویح ہوتی رہی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نماز تراویح کا جماعت کا بندوبست فرمایا، اور اس وقت نماز تراویح پڑھانے کے لیے کس کو مقرر کیا؟ بہت بڑے صحابی اور بہت بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے فرمایا ہے میں آپ سے سورۃ بینہ سنوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہنے لگے، آقا کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے نام لے کے فرمایا ہے کہ تم اس سے سورۃ بینہ سنو۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے قاری تھے جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ان سے تم سورۃ بینہ سنو۔
تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کے لیے مقرر فرمایا، تو وہ نماز تراویح کے اندر پورا قرآن پاک صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی باقاعدہ جماعت جاری نماز تراویح کی نہیں رکھی، حضرت ابو بکر نے بھی نہیں رکھی۔ اس کے اندر ایک حکمت تھی، حکمت یہ تھی کہ کوئی اگر نیا کام میرا کوئی صحابی کرے تو وہ ناجائز اور حرام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعتوں کے پڑھانے کا بندوبست کیا، اور ان 20 رکعتوں کے اندر پورا قرآن پاک ختم کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی 20 رکعتیں ہی ہوتی تھیں۔ تو اب کوئی کہے کہ جی نہیں جی ہم تو 8 پڑھیں گے، جی چونکہ کچھ لوگ اور بھی تو ہیں وہ 20 پڑھنے کی بجائے 8 پڑھتے ہیں، تو ہم بھی 8 پڑھ لیں تو کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب سیدھا سادہ جی یہی دیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ فرمائے کہ رکعتیں تو 20 تھیں، آپ نے 8 کیوں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ اگر بالفرض ہم نے 20 پڑھی، اللہ فرمائے وہ تو 8 تھیں تو تم نے 20 کیوں پڑھی، ہم کہہ سکتے ہیں مولا جو زیادہ پڑھا ہے ہم سے لے لے یا ہم کو واپس دے دے، جی۔ تو بہرحال ایک زائد عبادت ہی ہے۔ ویسے بھی جو شوقین ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے فرضوں کے اندر کوئی کمی ہوئی نوافل کے ذریعے وہ پوری کی جائے گی۔ اس اگر اصول کو سامنے رکھیں تو 20 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اور ویسے بھی 8 رکعتوں کے پڑھنے کا تو کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، 20 رکعتوں کے پڑھنے کا ثبوت احادیث کے اندر موجود ہے، 8 رکعتوں کے پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے جی یہ نظریہ جو ہے وہ قائم کر کے بتایا جاتا ہے کہ جی وہ 8 رکعتیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو 20 رکعتیں ہیں۔ تو اس کی دلیل بالکل واضح اب بھی موجود ہے کہ مکہ پاک میں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، مدینہ شریف میں بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ویسے کچھ لوگ آمین جو اونچی آواز سے کہی جاتی ہے یا رفع یدین کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مکہ شریف میں بھی رفع یدین ہوتا ہے، آمین بھی اونچی آواز سے مدینہ شریف میں بھی ہوتی ہے، تم کیوں نہیں کہتے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں تمہیں رفع یدین یاد آتا ہے، آمین یاد آتی ہے، یہ نماز تراویح یاد نہیں آتی، یہ تمہیں نظر نہیں آتی کہ ادھر 20 رکعتیں ہوتی ہیں، جی۔ تو بہرحال آمین آہستہ کہنے کے بارے میں بھی قوی دلیلیں موجود ہیں، رفع یدین نہ ہونے کے بارے میں بھی قوی دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طرح 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھنے کی بھی مضبوط دلیلیں موجود ہیں۔ تو اس لیے 20 رکعتیں پڑھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک پورا سننے، یا اللہ نے اگر کرم فرمایا حافظ ہیں تو سنانے کی کوشش کریں، اور اس طرح 2 سنتیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، اور ساتھ قرآن پاک کو سنایا جائے گا۔ یہ قرآن پاک قیامت کے دن شفاعت کرے گا، قرآن پاک سننے والے کے لیے یا سنانے والے کے لیے، اس قرآن پاک سے پیار کرنے والے کے حق میں یہ قرآن کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اب اگر ہم نفل نماز پڑھیں اس کا کیا ثواب ہے، فرض ادا کریں ماہ رمضان المبارک میں کیا ثواب ہے، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر ایک نفل پڑھے گا تو اسے باقی دنوں میں جس طرح وہ فرض ادا کرتا ہے تو اس ماہ مبارک میں نفل پڑھنے والے کو فرض پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو نفلی نماز پڑھنے کا ثواب ہے کہ فرض کے برابر، پھر ساتھ ساتھ جو
نماز تراویح سنت ہے، سنت کا تو پھر زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جو اس طرح قرآن پاک سننا جو ہے نماز تراویح میں یہ سنت ہے، اس کا الگ سے ثواب۔ تو بہرحال فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ کَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، فرمایا جو ماہ رمضان المبارک کے اندر فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی خوش نصیب ماہ رمضان المبارک کعبہ شریف میں، مکہ شریف میں گزارے، وہاں ایک نماز کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ 1,00,000 کا۔ اسی طرح ایک روزہ رکھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا جی؟ وہاں پہ 70 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ نماز پڑھیں گے وہ بھی 70 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب، اور اسی طرح روزہ رکھیں گے تو وہ بھی 70 لاکھ روزوں کے برابر ثواب، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ شریف میں ایک نماز پڑھے گا مسجد حرام کے اندر تو اس کو باقی دنوں کے اندر 1,00,000 کا ثواب، ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے تو 70 کا ثواب، تو اس طرح وہاں پہ 70 لاکھ کا ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے کو ایک روزے کے بدلے میں، اسی طرح ایک نماز پڑھنے کے بدلے میں 70 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ لیکن مدینہ شریف میں نماز پڑھنے روزہ رکھنے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت امام مالک علیہ رحمت کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینہ شریف میں مکہ شریف سے دگنی برکت عطا فرما۔ اب مدینہ شریف میں حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھے اس کو مکہ شریف سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک نماز کے بدلے 2,00,000 کا ثواب۔ اب اگر مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں جا کے نمازیں پڑھے تو اس کو 1,40,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک روزہ رکھے تو اس طرح 1,40,00,000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنا بابرکت یہ مہینہ ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا ہے کہ اس کے اندر دن کو بھوکا پیاسا بندہ رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کے صبر کرتا ہے، اسی طرح رات کو نیند کی بجائے نماز تراویح پڑھتا ہے، اس میں قرآن پاک سنتا ہے، تو اس طرح اپنے آپ کو نیند سے بچا کے صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا پھر اس صبر کا کیا ثواب ہے؟ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے میں اس کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ماہ رمضان المبارک غمخواری کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہر بندہ دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ کیوں کہ خود جب روزہ رکھتا ہے دل کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے میں تو ایک مہینے میں دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں، جو غریب مسکین سال بھر بھوکے رہتے ہیں اور اس طرح ان کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے وہ پھر اپنی کمائی میں سے مسکین کو بھی دیتا ہے، غریبوں کو بھی دیتا ہے، بیواؤں کو اور مدرسے کے طالب علموں کو دل کھول کے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ کیا ہے؟ غمخواری کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر کیسی سخاوت فرماتے تھے کہ جس طرح تیز ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے ماہ رمضان المبارک کے اندر۔ تو اس لیے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے، ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کوئی بندہ ڈھیروں ثواب لینا چاہتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بیان فرمایا اس خطبے کے اندر۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ فرمایا جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزے دار کا روزہ اختیار کرے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا،
دوزخ کی آگ سے اس کو آزادی دے دی جائے گی، اور روزے دار کو روزہ رکھنے پر جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملے گا۔ اور کیا روزے دار کے روزہ افطار کرانے پر روزے دار کے ثواب میں کمی بھی آئے گی؟ فرمایا نہیں، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اتنا ثواب روزہ افطار کرنے والے کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے چلیں جی ہم روزانہ روزہ جو ہے لوگوں کو افطار کراتے رہیں گے، ثواب حاصل کریں گے، تو اس لیے اب جو ہے ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، روزہ بھی رکھیں گے، اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر روزہ افطار بھی کریں، تو اس طرح اوور ثواب جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب سبحان اللہ، یہ ثواب صحابہ کرام جی جو تازی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر اوقات کرتے تھے، تو انہوں نے جب یہ سنا پریشان ہوئے، عرض کی آقا لیسا کلنا ناجدو ما نفطر بہ الصائم، حضور ہم میں سے تو کوئی ہر ایک جو ہے روزے دار کا روزہ افطار نہیں کرا سکتا ہے، تو ہمارے پاس کہاں طاقت روزے دار کا روزہ افطار کرنے کی؟ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم غمگین پریشان نہ ہو، وہ یعطی اللہ ھذا الثواب، یہ جو میں نے ثواب بیان کیا ہے کہ روزہ افطار کرانے والے کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے گا، اور دوزخ سے اسے آزادی بھی مل جائے گی، اور روزے دار کو جو ثواب ملے گا اس کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ ثواب کس کو اللہ عطا فرمائے گا؟ فرمایا یہ ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا من فطر صائما علی مزقۃ لبن، کہ جو روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر اس کا روزہ افطار کرا دے، یا کھجور کا ایک دانہ کھلا کے اس کا روزہ افطار کرا لے، یا وہ جو ہے لسی بنا کے جی پانی کا کوئی جو ہے گھونٹ پلا کے جو اس کو ثواب ملتا ہے، یہ تو اس کا ثواب ہے، لیکن میرے صحابہ یہ ثواب تم میں سے ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی حاصل کر سکتا ہے، غریب بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ پیٹ بھر کے افطار کرے گا، اتنا کھلائے کہ وہ روزے دار کا پیٹ بھر جائے، تو اس صورت میں فرمایا سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا اللہ پاک اس بندے کو جو روزے دار کا روزہ پیٹ بھر کے افطار کروائے گا، میرے حوض سے اللہ اس کو پانی پلائے گا۔ اس پانی کے پینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ثواب جو ہے اگر ہم میں سے جو غریب ہے روزہ پیٹ بھر کے نہیں کھلوا سکتے، اس صورت میں پانی سے کھلوا لیں، کھجور سے کھلوا لیں، لسی سے کھلوا لیں، اور جن حضرات کو اللہ نے طاقت دی ہے تو ان کو جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا کے اس طرح حضور کے حوض کوثر سے پینے کے لیے جو ہے ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ یہ ثواب مسجد کے اندر روٹیاں بھیج کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، یا ویسے حضور نے فرمایا ایک کا کھانا دو کو کافی ہوتا ہے، جو اپنے لیے تیار کی ہیں 2 روٹیاں 3 روٹیاں، کیونکہ حضور نے فرمایا ایک کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے، اگر 7 روزے دار کو بھی بٹھا دیں آئیے جناب کٹھے کھاتے ہیں، یا اس طرح نہیں بھی کر سکتے دوسرے روزے دار کو کہیں تم اپنا کھانا لے آؤ میں اپنا لے آتا ہوں ہم کٹھے کھائیں گے، تم کو بھی روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا مجھے بھی مل جائے گا۔ تو اس طرح یہ ہیلے ہیں ثواب حاصل کرنے کے۔ چلیں جی ابھی خطبہ پورا نہیں ہوا، حضور نے جو ارشاد فرمایا، تو چونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو انہی الفاظ پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح